اچھا کچھ یہ تو واجبات والی چیزیں تھیں کہ جس میں قبلے کا خیال کرنا واجب ہوتا ہے، کچھ کام ایسے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے، ڈیزائربل ہے اسلام کے نزدیک، ریکمینڈڈ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر وہ کام کریں، واجب تو نہیں ہے۔ مثلا اس میں ایک عمل ہے دعا کرتے وقت، جب بھی آپ دعا مانگیں اگر قبلہ رخ ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، تو اس وقت کی دعائیں جو قبلہ رخ ہو کے مانگی جائیں ان کی قبولیت کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، تو دعا جب بھی کریں کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہوا جائے۔ دوسری چیز ہے ذکر خدا کرنے کے دوران، جب بھی آپ ذکر خدا کریں، مثلا کوئی تسبیح اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو کسی بھی سمت میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائیں تو اور زیادہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ پسندیدہ شمار کیا گیا کہ ذکر خدا کرتے وقت انسان قبلہ رخ ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کے واجب سجدوں کی ادائیگی کے لیے، مثلا سجدہ تلاوت جنہیں کہا جاتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ صرف 4 آیات سجدہ ہی ہیں کہ جن کی تلاوت سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، تو ان 4 آیات کی تلاوت سے جو سجدے واجب ہوتے ہیں قرآن کے واجب سجدے، وہ قبلہ رخ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ انجام دیے جائیں، ورنہ کسی بھی سمت میں کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن جس وقت آپ کر رہی ہوں اس وقت میں مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت قبلہ رخ ہو انسان۔ بعض اوقات صحن کعبہ میں بھی لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ظاہر بیٹھنے والا ہر شخص ہی اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی ہو، تو تلاوت قرآن کرتے وقت بھی کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اسی طرح سے تعقیبات نماز بھی چاہیں تو کسی بھی سمت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعقیبات نماز کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ انجام دینا یہ مستحب یا بہتر سمجھا گیا ہے، کیونکہ روایات میں بھی بات آئی ہے کہ من عقب فی الصلاۃ فہو فی الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے خود نماز میں مشغول ہو جانا، تو اس وجہ سے نماز کے بعد تعقیبات تو وہ بھی قبلہ رخ بیٹھ کر ہی انجام دی جائیں۔ خواتین کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں نمازیں تو پڑھنی ہیں، ان کے لیے حرام ہے، لیکن وہ جائے نماز پر آ کر بیٹھ جائیں، ذکر خدا وغیرہ کریں قبلہ رخ ہو کر، اور ان کے لیے بھی ایک حکم اس طرح سے ہے۔ لیکن بہرحال تعقیبات نماز میں جتنی جو بھی پڑھی جاتی ہیں اس میں علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی ویسے تو کسی بھی سمت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تعقیبات نماز، لیکن مستحب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر انجام دی جائیں۔ اسی طریقے سے عام طور پر بھی جب انسان بیٹھتا ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہم، اگر اس میں بھی امکان پیدا ہو جائے، بہت زیادہ اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے کسی اور طرف رخ کر کے، اور آپ کے پاس تو آپ کسی برخلاف سمت میں قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے بھائی انہوں نے منہ کیوں موڑا ہوا ہے، یعنی جب اس کا امکانات ہوں اور کوئی ایسے عجیب چیز نہ سمجھی جا رہی ہو تو آپ بیٹھنے کے دوران بھی یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ تو عام طور پر علماء بیٹھنے میں بھی بہت سے علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ اکثر جب ویسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ قبلہ رخ ہو جائے۔ تو بیٹھنے کے لحاظ سے بھی ایک علماء، یہ اگرچہ احادیث میں تو یہ بات نہیں آئی ہے لیکن علماء کی سیرت میں ملتی ہے کہ مطالعہ کرتے وقت اگر انسان قبلہ رخ ہو جائے تو اس کو مطالب زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے، زیادہ اس کا فہم کھلتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ وہ ریڈیو کی جو سوئی ہوتی ہے جب ساتھ گھما رہے ہوتے ہیں تو جب بالکل صحیح سمت میں آتی ہے وہ تب آواز صاف آتی ہے، ورنہ ادھر ادھر ذرا سا بھی اشارہ ہو جائے تو وہ آواز غائب ہونے لگتی ہے۔ تو یہ زیادہ اچھے سگنل کیچ کرتا ہے انسان کا دماغ جب وہ قبلہ رخ ہو جاتا ہے، تو مفاہیم اور یہ تمام چیزوں کو سمجھ میں آنا، یہ سب مطالعے کے وقت اگر ممکن ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مطالعے کے وقت بھی انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ یا کوئی اور بھی اس طرح سے اپنا علمی چیز حاصل کرتے وقت۔ دیکھیے سونے سے پہلے پیشاب کرنا جو ہے یہ فقہی ایک حکم بھی ہے کہ بہرحال یہ مستحبات میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے سجدہ شکر کے وقت
قبلہ رخ ہونا، ویسے تو سجدہ شکر کسی بھی سمت کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن قبلہ رخ ہونا سجدہ شکر کے وقت یہ بھی مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ یہ خاتون وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے شہید شوہر کی جب لاش ریسیو کرنے کے لیے گئیں تو پہلے سجدہ شکر کو انجام دیا اور اس کے بعد پھر اس کی لاش ریسیو کی۔ تو سجدہ شکر کے بے تحاشا مواقع ہو سکتے ہیں کہ انسان اس موقع پر جب اسے کوئی بھی نعمت یاد آئے اسی وقت سجدہ شکر کرنا یہ مستحب ہے۔ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ائمہ معصومین اپنی سواری سے اتر کر سجدہ شکر انجام دیتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے مولا یہ کون سا موقع؟ کہا کہ مجھے ایک نعمت یاد آ گئی تھی جو پروردگار نے دی تھی، تو میں نے اس وجہ سے سواری سے اتر کر شکر کا ایک سجدہ انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واجب ترین مستحبات میں سے، یعنی ضروری ترین مستحبات میں سے سجدہ شکر۔ نمازوں کے علاوہ بھی سجدہ شکر کو انجام دینا ہوتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں مومن نماز کے علاوہ کسی نعمت پر سجدہ شکر انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 2 برائیوں کو مٹاتا ہے، جنت میں 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کسی بھی سمت میں سجدہ شکر ہو سکتا ہے، قبلہ رخ انجام دیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ سوتے وقت پاؤں کا قبلہ رخ ہونا۔ بہت سے لوگ اپنے کہتے ہیں کہ بھی پاؤں قبلہ رخ نہ ہو، حتیٰ کہ ہم مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر جو وہاں سو رہے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو بہت سمیٹ کے، عرف کے اندر یہ چیز بہت سمجھی جاتی ہے کہ پاؤں ہمارے قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیے۔ تو کیا اس موضوع پر پورا ایک لیکچر بہت تفصیلی یہاں پر ہمارے ہو چکا ہے کہ کیا قبلہ رخ ہو کر سونا جائز ہے؟ یہ انٹرنیٹ پہ ہے دستیاب، جس کو سننا ہو وہ سن سکتے ہیں، اس میں جس میں پوری تفصیل بیان کی۔ ہم تو آج صرف اس میں تو ضمناً بیان کر رہے ہیں کہ وہ مواقع کہ جس موقع پر سونا، جس موقع پر قبلہ رخ ہونا پسندیدہ یا مستحب سمجھا گیا۔ آقا سیستانی سے یہ سوال لکھ کر پوچھا کہ روبہ قبلہ ہو کر جو سویا جاتا ہے کہ پاؤں اس کے قبلہ رخ ہو، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو انہوں نے جواب دیا مستحب است، یعنی سوتے وقت پاؤں کا قبلہ رخ کر کے سونا یہ مستحب ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ مستحب ہے یا بہتر ہے خالی؟ انہوں نے جواب دیا مستحب یہ ہے کہ پاؤں کو قبلہ رخ کر کے سویا جائے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر اس کو عرف وغیرہ کے اندر جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو مسئلہ بالکل الٹا ہے۔ وہ جو درس میں جو ہم نے جس کا حوالہ پچھلے ابھی دیا کہ جو یہاں پہ دیے، تو اس میں تمام وہ چیزیں بیان کی تھیں جو عرف جو سمجھتا ہے کہ ایسا ہے، جبکہ اس کے برخلاف وہ چیز ہوتی ہے۔ تو آغا سیستانی نے باقاعدہ الگ سے اس بات کو اپنے استفتاء میں ذکر کیا ہے کہ کام مستحب ہے، مستحب ہے کہ اس طرح سے سوئے کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ البتہ علماء کے ایک اور گروپ بھی ہے جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے فرمایا کہ روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس صورت اس کو لیٹا، یعنی سوتے وقت اس طور پہ لیٹے جس طریقے سے مردہ قبر میں لیٹتا ہے۔ یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کروٹ سے لیٹا ہوا تھا، وہ کہ جسم کے سامنے کے جو حصے ہیں وہ اس کے قبلہ رخ ہوں۔ یعنی آیت اللہ سیستانی یا آغا خوئی کا بھی اس میں رجحان تھا کہ اس طرح سے لیٹا جائے کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہوں، یعنی کروٹ سے، دائیں کروٹ سے ایسے لیٹیں، یا مثلا چلیں اگر بائیں سے بھی لیٹ رہے ہوں کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہوں۔ لیکن آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ پاؤں اس کے قبلہ رخ ہونے چاہیے، پاؤں۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی آغا ناصر مکارم فرماتے ہیں اس طرح سے لیٹے کہ ادھر قبلہ ہے اور وہ مثلا کروٹ سے ایسے لیٹا ہوا کہ جسم کے اگلے حصے قبلہ رخ ہو۔ لیکن آغا سیستانی کا آپ نے منفرد ایک نظریہ سنا۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، وہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی طرف ٹانگے کر کے سونے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس طرح سونا مستحب ہے، یعنی وہی امام آیت اللہ سیستانی والا نظریہ۔ لیکن فرماتے ہیں دنیا کی ایسی جگہوں پر ایسا کرنا ہے اگر کعبے کی اہانت سمجھا جاتا ہو وہاں اس کام کو نہ کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو لوگ اس کو آ کر ڈانٹ رہے ہوں اور غصے ہو رہے ہوں اور کہ دیکھو اس کو بالکل خیال نہیں ہے خانہ کعبہ کی حرمت کا، تو فرماتے ہیں لیکن ایسی کوئی احتیاط بہرحال آغا سیستانی نے نہیں لکھی ہے، لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے کہا کہ ان جگہوں پہ احتیاط کر لی جائے اس مسئلے میں کہ جہاں پر اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہو، لیکن اصل حکم وہی ہے کہ اسی طرح سونا مستحب ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں۔
اچھا یہ مسئلہ عام طور پہ علماء اگر آپ بیان کریں یا کہیں سنیں تو آپ کو ہوگا کہ جناب شاید اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ جو اہل سنت کے جو مفتی حضرات ہیں یہ ان کے استفتاءات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کعبے کی طرف ٹانگ وغیرہ کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں. جو کوئی اس کو حرام کہتا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ دلیل دے، کیونکہ حرمت ایک حکم شرعی ہے جو بغیر نص کے ثابت نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں یہی فتویٰ شیخ عبدالعزیز ابن باز اور صالح الفوزان اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا بھی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے. یعنی ان کی ہاں بھی یہ والا مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور کچھ ہیں دارالعلوم دیوبند والے، وہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ حرام انہوں نے بھی قرار نہیں دیا ہے. اور جو ان کے فتاوے ہیں اس طرح کے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممانعت کسی حدیث سے ثابت نہیں. یعنی اگر کبھی ایسا ہو، اور کیونکہ ظاہر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہمیں برادران اہل سنت کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے، ممکن ہے ایک اعتراض ان کی طرف سے آئے تو آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. یعنی وہ حرام کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے، کچھ مکاتب فکر مکروہ سمجھتے ہیں اور کچھ بالکل ہی جائز سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ حرام ہونے کا یا ممنوع ہونے کا فتویٰ یہ کہیں پہ بھی ان کے ہاں بھی موجود نہیں.